پاسٹر صاحب سے سیکھا. جتنے ہمارے سینئرز ہیں, روشی ہیں, آسیہ آنٹی ہیں, ہمارے فادر میں پاسٹر سلاس ہیں, ان سب سے سیکھ کے ہم لوگ یہاں تک آج کھڑے ہوئے ہیں. سو خدا کا شکر گزاری کرتے ہیں اپنے اچھے پاسبانوں کے لیے, چرواہوں کے لیے. سو آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ایڈونٹ سیزن شروع ہو چکا ہے, کرسمس کے دن سٹارٹ ہو چکے ہیں, تو آپ سبوں کو میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے ایڈوانس میں کرسمس کا یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو, اور کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں آپ سبوں کو بہت بہت مبارک ہو. سو جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے وہ میرے ساتھ کھولیے مقدس لوکا کی انجیل, اس کا 2 باب, اس کی 10ویں سے 12ویں آیت. مقدس لوکا کی انجیل, اس کا 2 باب, اس کی 10ویں سے 12ویں آیت. مگر فرشتہ نے ان سے کہا, ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی, کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خدا, اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص پڑھے. میرے عزیزوں, لوکا کی انجیل جو کہ نئے عہد نامے کی 3ری انجیل ہے, متی, مرکز اور پھر لوکا. لوکا جو کہ کاروباری یا پیشہ ور لحاظ سے ایک طبیب تھا, جسے عام زبان میں ڈاکٹر کہتے ہیں. لوکا طبیب کی یہ انجیل ہے. اگر اس پر غور سے نظر کریں اس انجیل پر, تو یہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی انجیل ہے, نوید کی انجیل ہے. یعنی اس میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش, لڑکپن, جوانی, مصلوبیت اور پھر جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے تمام واقعات کو وہ بڑی ایک ترتیب سے قلم بند کرتا ہے انجیل میں. اور سب سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر بھی ہمیں لوکا کی انجیل میں ملتا ہے. اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کو یہاں پر منجی ہونے کا بھی ایک وہ ذکر کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا کیا ہے, منجی ہے. منجی کون ہوتا ہے؟ جس سے ہمیں نجات ملی ہو, جس نے ہمیں نجات دی ہو. لفظ منجی جو نجات سے ریلیٹڈ ہے, منجی اور نجات آپس میں انٹرلنکڈ ورڈ ہے. میرے عزیزوں, وقت کو ضائع کیے بغیر میں ان آیات کی طرف دوبارہ واپس آؤں گی, جن میں ذکر ہے, بہت عام فہم آیات ہے. جب ہر سال کرسمس پلے ہوتا ہے, ہم لوگ یہ فرشتے کے منہ سے الفاظ سنتے ہیں کہ جب وہ چرواہوں کے پاس آتا ہے تو چرواہوں سے وہ کہتا ہے, یہاں پر چرواہوں کے فرشتوں کی ایک سین ہے جو میں بتا رہی ہوں, جہاں سے یہ آیت لی ہے میں نے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا, ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. ان سے کہا, ان سے کن سے؟ یعنی چرواہوں سے, جو اس وقت میدان میں اپنے بھیڑ بکریوں کی غلہ بانی کر رہے تھے. اور اسے آگے کیا کہتا ہے کہ ڈرو مت, کیونکہ فرشتہ جس کے پاس گیا ہے وہ پہلے خوفزدہ ہو گئے, ڈر گئے. زکریا کے پاس گیا اس کے بیٹے کی پیدائش کا بتانے, زکریا خوفزدہ ہو گیا. مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ گیا, مقدسہ مریم ڈر گئی. ان سے بھی کہا کہ ڈر مت. اور اب ہم جب یہاں پر پڑھتے ہیں کہ فرشتہ چرواہوں کے پاس آیا تو ان سے بھی کیا کہا ہے, ڈرو مت. یہاں پر اس سے آگے بڑھ کر وہ ہم دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. میرے عزیزوں, اس نے کن سے کہا؟ چرواہوں سے کہا. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مسیح کی پیدائش کی خبر کن کو ملی؟ چرواہوں کو ملی. مریم تو ماں تھی, اس کو تو خبر فرشتے نے دی. اس کے بعد باہر سے سب سے پہلے خبر کس کو ملی؟ چرواہوں کو ملی. چرواہے ہی کیوں؟ اس وقت معاشرہ میں بڑے طبقہ کے لوگ تھے, کسی اور کو کیوں نہیں ملی؟ بڑھئی کا کام اس وقت کا بڑا مشہور کام تھا, بہت بڑھئی تھے, بڑھئی کو نہیں ملی. مزدور, کسان اور بھی پیشہ سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ, چرواہوں کو ہی کیوں خبر ملی؟ سوچنے والی بات ہے نا. میرے عزیزوں, جو چرواہ ہے نا, چرواہوں کا اور اس کے جو بڑا یا بھیڑ بکریوں کا تعلق بہت گہرا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو کہ داؤد کی اصل اور نسل اور سب کا چمکتا ستارہ ہے, وہ کس کی نسل سے ہے؟ داؤد کی نسل سے. اور داؤد کون تھا؟ چرواہا تھا. داؤد ایک چرواہا تھا. اس کے بعد یہاں پر داؤد کے شہر کا بھی ذکر کیا گیا, داؤد کے نام کا, کہ آج داؤد کے شہر میں, کس کے شہر میں؟ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. چرواہوں کو خبر ملی
क्योंकि खुदा यसुम मसीह दाऊद ही की नस्ल से थे और दाऊद एक चरवाहा था। और अगर हम चरवाहों का और उसकी भेड़ बकरियों का ताल्लुक देखें तो वो बड़ा खूबसूरत एक ताल्लुक होता है, वो उनका पासबान होता है, उनको चुराने वाला होता है। और खुदा यसुम मसीह ने क्या कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। सबसे अच्छा और अजीम चरवाहा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह खुद। और हम कहते हैं कि हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। बेसिकली जो चरवाहा होता है वो चौपान होता है, पासबान होता है। आज हमारे जिन खिदमत गुजारों के पास खुदा का कलाम होता है, हम उनको क्या कहते हैं कि ये हमारे अच्छे चरवाहे हैं जो हमें खुदा का कलाम देते हैं। हम उनके गला की क्या है? भेड़ें हैं, बड़े हैं। अगर हम हिस्किय्याह का सहीफा देखें तो उसमें जो एक अच्छे चरवाहे की खुसूसियात है वो सब बताई गई हैं। और उसमें खुदा जब हिस्किय्याह को कहता है कि तू इसके बारे में नबूवत कर, इसके बारे में नबूवत कर, तो खुदा बताता है कि मैं खुद चरवाहा हूँ। वहाँ साफ लिखा है कि खुदा फरमाता है मैं चरवाहा हूँ। और एक अच्छे चरवाहे में जितनी खुसूसियात हैं वो खुदा खुद बताता है। तो अगर हम इसी तरह यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर चरवाहों को खबर मिली। और चरवाहे जो थे उस वक़्त के, वो भेड़ बकरियों का बड़ा ध्यान रखते थे। बहुत आम पेशा था ये उस वक़्त। और सबसे ज़्यादा फिक्र वो पहले पलोठे की करते थे। जो भी भेड़ बकरियों का पहला बच्चा होता था उसकी ज़्यादा वो फिक्र करते थे। यहूदी शरीयत में उसके गले में एक लाल रंग की वो डोरी बांध देते थे और उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र करते थे, क्योंकि साल बाद उस बर्रा की कुर्बानी उन्होंने हैकल में देनी होती थी और वो उसको बिल्कुल बेऐब और पाक साफ रखते थे। तमाम चरवाहे उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र करते थे उस बर्रा की। और मेरे अजीज़ों, जब हम यहाँ पर चरवाहों का जिक्र देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को खुशखबरी जब उनको मिलती है तो बड़ी खुशी से खुदावंद यीशु मसीह को देखने जा रहे होते हैं और वो उनको बताता है कि तुम्हारे लिए वो खुशी की खबर है। खुशी की खबर वो होती है जिससे दूसरा खुश हो जाए। आज जब कलाम सुनाया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? खुशखबरी कहते हैं। और खुदा का कलाम कौन है? उसका बेटा जो खुद मुजस्सम हुआ, और वो उस खुशखबरी को देखने जा रहे थे मेरे अजीज़ों। और अगर हम चरवाहों का और डिटेल से जिक्र करें ना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो पहले पलोठे की ज़्यादा फिक्र करते थे, तो मरियम का भी वो पहला पलोठा था जिसने ज़िबा होना था हमारे लिए, और बल्कि कुल कायनात के लिए। क्योंकि लूका की इंजील में उसने बता दिया था कि वो कौन है? मुनज्जी है। इसी आयत में उसने बता दिया कि वो निजात देती है। तो यहाँ से इस बात का जिक्र मिलता है कि चरवाहों को भी क्यों खबर मिली, क्योंकि मसीह जो था मरियम का पहलौठा बेटा था और उसी ने ज़िबा होना था। ज़िबा किया हुआ बड़ा किसे कहा गया? मसीह को कहा गया। ठीक है। और अगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं उसकी अगली वर्ष में लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चलनी में पड़ा हुआ पाओगे। मेरे अजीज़ों, दौरे शरीयत में लोग ज़्यादातर निशान मांगते थे। अब जैसे फरिश्ता ज़िक्रिया के पास आया, ज़िक्रिया ने उसकी बातों का यकीन ना किया। हर साल हम ड्रामे में भी देखते हैं, कलाम में पढ़ते हैं, हमें इस बात का पता है। तो क्या हुआ कि ज़िक्रिया की ज़ुबान बंद हो गई। ये उसके लिए एक निशान था कि जब तक जो बातें नहीं हुई वो वाक़या न ले तो चुपका रहेगा। एक निशान बन गया। और शरीयत में बहुत सी ऐसी बातें अगर हम खुदा के कलाम का मुतालिया करें तो वो एक निशान के तौर पर हमें नज़र आती हैं। तो शरीयत में लोग ज़्यादा निशान मांगते थे। तो यहाँ पर भी जब फरिश्ते ने चरवाहों से बात किया तो उन्होंने कहा था कि उसका निशान ये होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा पाओगे। दो निशान उसने बताए, एक तो ये कि कपड़े में लिपटा और दूसरा चढ़नी में पड़ा हुआ पाओगे। अब आम तौर पर जो भी बच्चा पैदा हो नॉर्मली वो कपड़े में लिपटा ही हमें मिलेगा, ठीक है, तब भी और अब भी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चीज़ क्या थी? चढ़नी में पड़ा हुआ पाओगे। अगर हम दोबारा से मैं हिस्किय्याह की किताब का ही आपको बताऊंगी, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो कोट की गई हैं। तो उसी किताब में हमें जब बच्चा यहूदियों के यहाँ बच्चा पैदा होता था, जब उसकी पैदाइश होती थी उसका भी बड़ी डिटेल से जिक्र किया गया। जब बच्चा पैदा होता था 3 चीज़ें वहाँ पे मैंडेटरी लाजमी होती थी, एक जैतून का तेल, एक पानी और एक सफ़ेद कपड़ा। जैसे ही बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले उसको पानी से गुसल देते। दूसरा, वो उसके जिस्म पर नमक के साथ उसकी मसाज करते और फिर जैतून के तेल के साथ मसाज करते थे। मैं आपको बताना भूल गई। नमक, जैतून का तेल, पानी और सफ़ेद कपड़ा। नमक उसकी मसाज करके फिर जैतून के तेल के साथ उसकी मसाज करते। अपने बच्चे को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा करके
اس کو وائٹ کلر کے کپڑے میں لپیٹ دیتے تھے. ایک نارملی جس طرح ہم بلینکٹ بچے کا دیکھتے ہیں نا, وہ ہم نارملی جیسے آج کل پیک کرتے ہیں اس طرح بچوں کو پیک کیا سمپل, لیکن وہ کپڑے کو بالکل اس طرح پٹیوں کی طرح بچے کو اس میں لپیٹ دیتے ہیں. اس کل کی کتاب میں اس کی ساری بڑی ڈیٹیل لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے ہیں. مجھے بھی باب یاد نہیں آ رہا, میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گی. تو اس طرح بچے کو وہ لپیٹ دیتے تھے. تو یہاں پر بھی اس نے کیا کہا فرشتہ نے چرواہوں سے کہ تم اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چڑھنی میں پڑا پاؤ گے. یہ تو نشان نارملی ہوگا کہ بچہ اس طرح کپڑے میں لپٹا ہوگا, اور چڑھنی کا جو نشان تھا وہ ایک ڈفرینٹ نشان تھا, اور کپڑے کا جو نشان ہے وہ بھی ایک ڈفرینٹ نشان ہے خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے. کیونکہ یسایہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ عجیب, مشیر اور خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزاد ہے. اگر وہ یہ سب کچھ ہے تو اس کی پیدائش میں بڑے عجیب طریقے سے ہوئی ہے. کیونکہ جو چیز یہاں پر آئی ہے نا کپڑے کا لپٹنا, یہ ایوب کی کتاب میں بھی اس لپٹنے کا ذکر ہے, کپڑے کے لپٹنے کا, اور یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے. یہ جو لپیٹنا ہے نا کپڑے کا, جب دور شریعت میں کاہن کو مقرر کیا جاتا تھا تو وہ اپنی کمر پر پٹکا لپیٹتا تھا, اور اس کے سر پر بھی ایک اسکارف کو لپیٹا جاتا تھا. اسی طرح ذکر ہے لپیٹنے کے لحاظ کے لفظ سے. تو یعنی یہاں پر یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ ایک عظیم کاہن ہے. اس کی کہانت کا بھی یہاں پر بتا دیا گیا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا. اس کے بعد چڑھنے کا ذکر ہے میرے سے. تو عام نارملی بچہ جب ہوتا ہے ماں کی گود میں, ٹھیک ہے, یا بیڈ پر, لیکن یہاں پر چڑھنے کا ذکر ہے. چڑھنے کا ایک بڑا یونیک ذکر ہے جو کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو بڑا ڈفرینٹ بنا رہا ہے, کیونکہ وہ عجیب ہے اور اس کی پیدائش بھی عجیب طریقے سے ہوئی ہے. چڑھنی جو کہ جانوروں کے کھانا کھانے کی اور پانی پینے کی جگہ تھی. یوزلی جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, یہاں پہ جو ڈرامہ ہوتا ہے, ہم لوگ کو یہ ہے کہ چڑھنی لکڑی کی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی طرح آ رہا ہے چڑھنی لکڑی کی ہوتی ہے, لیکن ریسرچرز بتاتے ہیں, بائبل صرف چڑھنی کا ذکر کرتی ہے. ریسرچرز بتاتے ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ اس وقت جو چڑھنیاں تھیں وہ پتھر کی ہوتی تھی. یعنی جو وہ علاقہ تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مریم الشبہ کی ملاقات کو گئی تو بائبل میں ذکر ہے کہ تب وہ پہاڑی علاقہ کی طرف گئی. لکھا ہوا ہے خدا یسوع مسیح کو جب صلیب ملی تو کلوری کی پہاڑی پر ملی. ریسرچرز کہتے ہیں کہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ علاقہ پہاڑی علاقہ تھا, اور وہاں پر پتھروں کا استعمال بے شمار تھا, اور اس وقت میں جو چڑھنیاں بنائی جاتی تھیں وہ پتھروں کی بنائی جاتی تھی. اکثر گاؤں میں جائے تو سائڈ پہ ایک چڑھنی بنی ہوتی ہے, وہاں پر جانور کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں. اب خدا یسوع مسیح چڑھنی میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کی فینٹیسی اس طرح ساتھ جڑتی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم لوگ میرا بدن کھاؤ گے اور میرا خون پیو گے, اور جانور چڑھنی میں کھانا کھاتے اور پانی پیتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون ہمیں کھانے کے لیے ملا تھا. اس بات جب چڑھنی میں پیدا ہوئے تو وہ اس بات کی گواہی تھی کہ مسیح کا بدن اور خون ہم لوگوں کو کھانے اور پینے کے لیے ملنا تھا, ہم انسانوں کو. تو میرے عزیزوں, کیونکہ وہ عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ تھا, تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بڑے عام طریقے سے ہو جاتی ہے. وہ امن اور صلح سلامتی کا شہزادہ تھا, اس کی پیدائش بھی بڑے عجیب طریقے سے ہوئی تھی, اور اس کی پیدائش کے ہر ایک سمبل میں ایک بھید چھپا ہوا ہے, ہر ایک نشان میں ایک بھید چھپا ہوا ہے. تو خداوند آج کے کلام کی وجہ آپ سبوں کو کثرت